السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز، پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج پروگرام اوپینین میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پہلی بار امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ڈو مور کرے، یعنی امریکہ مزید کچھ کرے۔ پاکستان کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ پہلی دفعہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ ڈو مور کا مطالبہ بند کیا جائے، لیکن اب یہ ٹوسٹ ہے اس ڈائلاگ میں، اور اب ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کی طرف سے امریکہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس تعلق سے بات کریں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے سردار محمد اشرف صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سردار صاحب، آج قومی اسمبلی میں بڑی دھواں تقریر کی ہے امریکہ کے خلاف عمران خان نے، جو ایکسپیکٹڈلی نہیں اس طریقے سے کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے کھل کے انہوں نے امریکہ کے خلاف بات کی ہے، اس طرح فلور آف دا ہاؤس پہ کبھی بات نہیں کی جاتی، بڑی احتیاطیں اس میں برتی جاتی ہیں، اور امریکہ سے پہلی دفعہ ڈو مور کا مطالبہ پاکستان کی طرف سے سامنے آیا ہے، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی زبانی۔ کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ نہیں، مطلب میں سمجھا نہیں کہ ابھی خان صاحب کیا کرے، امریکہ کیا کرے؟ اب یہ تو خیر خان صاحب ہی اس کو بہتر ایکسپلین کریں گے، لیکن یہ مطالبہ جو بذات خود ایک کوشچن مارک ہے کہ ڈو مور پاکستان اتنا طاقتور ہے یا اتنی اس کی پوزیشن ہے کہ وہ امریکہ سے ڈو مور کا مطالبہ کرے، یا یہ ہمارے وزیر اعظم کی ان توقعات کا جو عوام نے ایک بڑی دیر سے وابستہ کر رکھی تھی کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ بھٹو کے دور کے بعد کوئی لیڈر ایسا آیا نہیں، تو پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اس پر بات کرنا، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ 2 سال پہلے امریکہ میں جا کر امریکہ کے صدر کی گود میں بیٹھ کر اس کے سامنے جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو کے اس کے پاؤں میں گر گئے تھے اور کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہی حل کر دے گا۔ تو اس نے کشمیر کا مسئلہ تو حل کر دیا، مودی کو دے دیا وہ کشمیر، اور ہم نے وہ مان لیا۔ تو اب ڈو مور اگر امریکہ کو کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہندوستان کو دے کر دلوا دیں کیا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے کیا؟ آپ نے اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کو ڈٹرمن ہی نہیں کیا، صرف امریکہ کی طرف آپ ڈالر مانگتے رہے ہو یا آپ جو ہے وہ ہتھیار خریدتے رہے ہو ادھار، تو وہ تو کوئی پالیسی نہیں تھی نا۔ اگر آپ کی کوئی پالیسی ماضی میں بھی نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے، ایسی ریٹرک ہے نا، تقریر کرنا اور ہے کہ بھائی تقریر دیکھنا، اس کی تقریر کے لذت اس کی تقریر ہے، لذت اس کی کہ اس نے جو کہا گویا میرے دل میں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جب ان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادر ہیں۔ یہ اس طرح سے بہادر نہیں بنا جاتا۔ آپ جو ہے وہ امریکہ کی آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے لیتے ہیں، امداد اور قرضے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ معلوم نہیں نا، پرائم منسٹر نے ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا ہے۔ میں نے سنا یہ بات کہی، اور جو انٹرویو میں انہوں نے کہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پیس مشن میں امریکہ کے ساتھ دے گا، لڑائی میں ساتھ نہیں دے گا۔ یہ بات تو انہوں نے آج بھی کہی ہے۔ معلوم نہیں ہوگا کہ لڑائی میں تو امریکہ یہاں سے لڑائی ہار کے جا رہا ہے، تو لڑائی کہاں کر رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تنازعات میں پاکستان نہیں پڑے گا، البتہ پرامن کوششوں میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہ تو بات انہوں نے آج بھی ریپیٹ کیا۔ اچھا، اس میں سر میری بات تو سن لیں، میرا کوشچن تو اسٹیبلش ہونے دیجئے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے، کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی بات نہیں کی۔ ایک دفعہ بھٹو صاحب نے اس طرح کی بات جلسے عام میں کی تھی اور وائٹ ایلیفنٹ قرار دیا تھا امریکہ کو، تو پھر امریکہ نے پورا اس کا بدلہ لیا۔ آج وزیر اعظم عمران خان امریکہ کو ایک طرح سے للکار رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ۔ اندر وہ کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا عمران خان کا دل جانتا ہے،
لیکن یا ہماری ایجنسیز جانتی ہیں یا ہمارے پالیسی ساز جو ادارے ہیں وہ جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب اس پر امریکہ کا کیا رد عمل اس طرح کے سٹیٹمنٹ پہ آ سکتا ہے؟ وہ دیکھیں جو غلام ملک ہوتے ہیں نا تو ان کو جب وہ آتی نا لیڈر کی موت تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں آپ اگر کوئی اصولی اسٹینڈ لیتے کہ بھئی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور امریکہ ہماری یہ بات نہیں سن رہا، ہم امریکہ دیکھیں پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے کیا. پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، الائی ہے اگینسٹ ٹیررزم، نان نیٹو الائی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے پاکستان کی موجودہ فارن ریلیشن میں امریکہ کے ساتھ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ کون سی اسٹریٹجک ایشو کے اوپر کانفلکٹ ہے. افغانستان کے سلسلے میں پاکستان یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی پاکستان طالبان کی حمایت کرے گا یا افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کا کوئی پلان ہے جو امریکہ سے کلیش کر رہا ہے. تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈے نہیں دیں گے یا دیں گے تو بھئی آپ سیدھے کہو نا کہ آپ اڈے مانگ رہے ہو. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مانگے ہیں کہ نہیں مانگے ہیں. میری تو انفارمیشن ہے انہوں نے اڈا وڈا کوئی نہیں مانگا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سیف پیسج آپ ہمیں دیں گے اور اگر کوئی کاروائی کرنی ہوگی اینٹی ٹیررسٹ کاروائی کرنی ہوگی افغانستان میں تو اس کے لیے آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو گے، ایئر اینڈ لینڈ اسپیس دو گے. تو دس از واٹ دے آر آسکنگ اور دس از واٹ وی آر ایگریڈ ٹو ڈو. یہ آج سے تو نہیں 2002 میں آپ نے معاہدہ کیا ہوا بھائی. اس کا تو انہوں نے آج اپنے بیان میں اشارہ کیا کہ اس وقت ڈرون حملے یہاں سے ہوتے تھے اور حکمران یہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی اس طریقے کی فیسلٹی امریکہ کو نہیں دی ہوئی، لیکن پس پردہ وہ ساری فیسلٹیز دی ہوئی تھی، لیکن پبلک میں آ کے وہ اعتراف کرنے کی جرت نہیں تھی ان حکمرانوں میں. غالباً ان کا اشارہ مشرف دور کی طرف ہے یا نواز شریف کی دور کی طرف ہے یا پیپلز پارٹی کی دور کی طرف ہے. تو اب ایسی صورت میں اب امریکہ اس پر دیکھیں آپ کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ ڈو مور، لیکن پھر آپ یہ بھی بتاؤ کہ پھر امریکہ کیا مزید کرے آپ کے ساتھ اور پہلے کیا کر چکا یہ بھی بتائیے آپ. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح بات ہے کہ اگر امریکہ سے آپ چاہتے کیا ہو، آپ چاہتے ہو کہ امریکہ طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی ایک معاہدے کے نتیجے میں جا رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے جتنے دھڑے ہیں وہ آپس میں مل کے پرامن طریقے سے شراکت اقتدار پر ایگری ہو جائیں، جس پر طالبان راضی میرے خیال سے نہیں ہے. اور پاکستان کا کتنا انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد پاکستانی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ایجنسیوں کے کتنے ماتحت ہیں یہ بات بھی محل نظر ہے. کیونکہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق کے مرنے کے بعد جب افغان دھڑوں میں مذاکرات ہوئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کی بات سننے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جبکہ طالبان افغانستان میں آتے ہیں تو وہ پاکستان کی کون سی بات منوانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا پاکستان ان کے حق میں کون سی بات کہہ رہا ہے جو امریکہ نہیں مانتا، جبکہ امریکہ تو ان کے ساتھ معاہدے کے بعد جا رہا ہے. تو آپ اس میں اندازہ کیا ہے؟ اس میں اندازہ مجھے جو معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کی جو بھڑکیں ہیں ان میں کوئی سبسٹنس تو ہے نہیں. سبسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ کا اس ریجن میں اب کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. صرف ایک انٹرسٹ ہوگا کہ اینٹی ٹیررسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹی، ٹیررزم کی ایکٹیویٹی امریکہ کے خلاف یہاں سے نہ ہو. ٹھیک ہے. یا امریکہ کے اتحادیوں کا جو افغانستان میں امریکہ کے اتحادی ہیں یا اشرف غنی لوگ ہیں تو ان کو امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی فوجی مدد نہیں کریں گے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیا ڈو مور کرے، یہ ایک سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب۔